ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر اللہ ہی قابض ہے، یعنی جس کی روزی چاہے اللہ تنگ کر دے، اور جس کی روزی کو چاہے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا عمل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ بظاہر بسا اوقات بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حالات ناموافق ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں وسعت عطا فرمائے، اس کے حالات اچھے کر دیں، تو کڑیاں ایسی جڑتی چلی جاتی ہیں کہ بظاہر جوڑ نہیں نظر آتا۔ تو اس اللہ کے قابض و باسط ہونے کو ایک ماضی کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ قبض و بسط، کسی کی روزی میں وسعت عطا فرمانا اور تنگ کر دینا، یہ اسباب کے تابع نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے تابع ہے۔ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں، اور بہت سارے اس میں فوائد ہیں۔ کہتے ہیں الم تر الی الملأ، یہ حضور سے خطاب ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اس طرح کا خطاب وہاں ہوتا ہے جہاں واقعہ اہم بھی ہو اور معروف واقعہ ہو، مشہور واقعہ ہو۔ اس کی نظیر قرآن کریم میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حضور کی پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، او کما قال۔ تو ابھی حضور جب پیدا ہوئے بہت مشہور و معروف واقعہ تھا، تو حضور کو کہا گا کہ آپ نے دیکھا نہیں، جبکہ حضور نے دیکھا ہی نہیں۔ جب واقعہ ہوتا حضور موجود نہیں تھے۔ یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس واقعے کی شہرت نہیں سنی؟ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا عربی زبان میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس تعبیر سے، اس طرز تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ جس واقعے کا ذکر کرنے قرآن کریم جا رہا ہے، یہ واقعہ مشہور تھا یہودیوں کے درمیان، بنی اسرائیل کے درمیان۔ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے دانشوروں کو نہیں دیکھا؟ ملأ ان عربی میں جماعت کو کہتے ہیں، چھوٹی جماعت، اور جماعت عام لوگوں کی نہیں، عوام کی نہیں۔ عوام میں بھی کچھ قابل اور باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، عوام کا ہر آدمی قابل نہیں ہوتا، اس میں بھی مصلحت ہے، ہر آدمی قابل ہو تو پھر ٹکراؤ ہو جائے۔ ہر آدمی بادشاہ ہو تو جس طرح ٹکراؤ ہوتا ہے، اس طرح ہر آدمی قابل ہو، سب کی قابلیتیں یکساں کی ہو، ٹکر کی، تو کوئی کسی کی بات ماننے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تقسیم بھی اللہ کی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ مجتہدانہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ڈبے بن کر۔ بعضوں کی حیثیت انجن کی ہوتی ہے، بعضوں کی حیثیت ڈبوں کی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے دانشوروں کو نہیں دیکھا؟ یعنی ان کے قصہ نہیں معلوم آپ کو؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے، چند سال۔ کیا واقعہ؟
کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے بنی اسرائیل کو تاج و تاراخت کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کے پاس ایک صندوق تھا وہ بھی لے گئے، فلسطینی لے گئے، بنی اسرائیل کو مار کے نکال دیا انہوں نے بیت المقدس سے۔ اس کے بعد یہ بڑے مظلوم و بے کسی سے زندگی گزار رہے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو، اذ قالوا لنبی لہم، کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے کہا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، اور حضرت یعقوب کے خاندان سے چلنے والی نسل کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور 12 خاندان تھے، 12 قبیلے۔ یاد کرو اس وقت کو جس وقت انہوں نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا۔ حضرت بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد شموئیل ایک پیغمبر گزرے۔ نبیین کا جو یہاں ذکر ہے اس سے مراد حضرت شموئیل ہیں۔ انہوں نے حضرت سے کہا، اور حضرت بوڑھے ہو گئے تھے، نبی بھی بوڑھا ہوتا ہے، ایک وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے جس پر بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ اسے موت آتی ہے، نہ اس پر فنا طاری ہوتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہوتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے پریشانی آتی ہے، وہ اپنی ذات میں وراء الورا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اپنی ہر صفت میں لا شریک لہ ہے۔ نبی بوڑھا ہوتا ہے، خدا کے بس سب سے مقدس ترین ذات ہوتی ہے نبوت کی ذات، لیکن پھر بھی خدا نہیں، نبی بھی بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے بچوں میں کوئی بادشاہ بننے کے قابل نہیں تھا، اس لیے بنی اسرائیل جمع ہو کر کے مظلوم ہو گئے تھے، فلسطینیوں سے ہار گئے تھے جنگ، اور بڑی جو ہے مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو نبی کے پاس گئے کہ حضرت آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کے بچوں میں کوئی بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہے، اس لیے آپ کوئی فوج کا ذمہ دار اور سپہ سالار مقرر کر دیجئے، اس کی سرپرستی میں ہم جنگ لڑیں گے فلسطینیوں سے دوبارہ، یہ مطالبہ کیا۔ تو ابعث لنا ملکا، بادشاہ امیر مقرر کر دیجئے ہمارے لیے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اس کی سرپرستی میں، ماتحتی میں اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جنگ لڑیں گے۔ یہ بنی اسرائیل نے درخواست کی حضرت سے، حضرت شموئیل سے، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اور یہ فرمانا ہو سکتا ہے کہ فراست سے فرمایا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ طویل تجربہ ان کے درمیان میں ہی رہتے رہتے بوڑھے ہو گئے تھے حضرت شموئیل، ان کو کئی مرتبہ آزما چکے تھے، اس کے پیش نظر حضرت نے یہ جواب دیا، تم کہتے تو ہو کہ بادشاہ کو مقرر کر دیجئے، ہم ان سے مل کر کے جہاد کریں گے، لیکن سوچ لو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، مجھے ایسا نہیں لگتا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد نہ کرو۔ اب کہنے کو کہہ تو رہے ہو، اب کہنے کو کہہ تو رہے ہو حالات سے مجبور ہو کر کے، لیکن جب اگر واقعی جہاد فرض کر دیا جائے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ تم جہاد نہیں کرو گے۔ تو حضرت نبی کا یہ جواب سن کر کے بنی اسرائیل نے یہ کہا، قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد خرجنا من دیارنا وابنائنا۔ بنی اسرائیل کے اس جواب سے نبی کے اندازے کی صحت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، طالب علموں کی کام کی چیز ہے۔ قالوا وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے نام میں جہاد نہ کریں، جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے اور بچوں سے نکال دیا گیا ہے، ہم بچوں سے بچھڑ گئے، گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے گھر بھی تباہ ہو گئے، ہمارے جائیدادیں بھی تباہ ہو گئی، بیت المقدس سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ یعنی خلاصہ اس جملے کا یہ ہے کہ ہم مظلوم ہیں، خدا کا حکم ایک طرف رہے، خدا کا حکم سمجھ کر نہ صحیح لیکن ہم مظلوم ہیں، حالات سے مجبور ہو کر تو کم از کم جہاد کریں گے،
آپ سمجھ رہے ہیں جواب کے انداز کو؟ جواب کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ جہاد کرنے کا کوئی زیادہ شوق و جذبہ ہمارے اندر، کیونکہ مظلوم ہے، اس لیے ثانوی درجے میں کم از کم ہم آمادہ ہو ہی جائیں گے۔ تو نبی کا اندازہ صحیح ہوا نہیں ہوا؟ آگے دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر قتال، انہوں نے درخواست کی تھی نا کہ ہم جہاد کریں گے، ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، اس لیے کہ جو جہاد ہوتا ہے وہ امیر کے سرپرستی میں ہوتا ہے۔ امیر جیسے امیر ہی نہیں تو جہاد نہیں ہوتا، امیر کا سلیکشن، منتخب کرنا، متعین کرنا جہاد میں فرض ہوتا ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا، بھاگے پیٹ پھیر کر کے، اللہ، نبی نے کہا تھا پہلے ہی، اللہ قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے بچ گئے ہیں، تھوڑے سے بچ گئے ہیں۔ اسی جہاد سے جی چرانے کی وجہ سے تو مظلوم ہو گئے تھے۔ یہ بزدلی اور ایمان، حدیث پاک میں یہ دو ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ جس طرح ایمان والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، ایمان والا بخیل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان والا بزدل بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایمان ہے وہاں بزدلی نہیں ہے، اور جہاں بزدلی ہے وہاں حقیقی معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی درجے میں ایمان ہو، لیکن حقیقی کامل و مکمل ایمان وہاں بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو مظلوم آدمی بنتا ہے، یہ جہاد سے جو چرانے کی سزا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے میں یہ جملہ یاد رکھ کر کے پھر کبھی حوالہ دوں آپ کو۔ یہ جو اس وقت بھی مظلومیت ہے، مجھے بہت زیادہ کھل کر کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عوام کا مجمع ہے۔ اس وقت بھی جو مظلومیت ہے مسلمانوں کی، اور دن بدن بڑھ رہی ہے، یہ جہاد سے جی چرانے کی سزا ہے۔ یاد رکھ لیجیے آپ، اب جتنے بھی چاہے تہجد پڑھ لو، ذکر کر لو، وہ انفرادی اعمال ہیں، لیکن جب تک آدمی اس جان کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کے دین پر نچھاور کرنے کی تمنا نہیں رکھے گا، یہ تمہارے ہمارے چہروں سے مظلومیت اور بے کسی کبھی نہیں مٹے گی۔ اب یاد رکھ لیجیے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علیم بالظالمین ہے، وہ ظالمین کو پہچانتا ہے، وہ تو ہر ایک کو پہچانتا ہے، لیکن کہنا یہاں یہ ہے کہ یہ جو جہاد سے جی چرانے والے ہیں، انہوں نے جہاد سے جی چرا کر کے ظلم کیا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کیا اصلاً، اور پھر اس کے نتیجے میں پوری انسانیت پر ظلم ہے۔ اس لیے کہ جب وہ جہاد کا فریضہ ترک کیا جاتا ہے، اس کی نحوست پوری کائنات محسوس کرتی ہے، بر و بحر اور حجر و شجر، ہر چیز اس کی نحوست محسوس کرتی ہے۔ یہ جو مکہ مدینے کی رونق ہے، وہ جہاد کا صلہ ہے۔ یہ لمبی تاریخ ہے میرے اس جملے کے پیچھے، یہ طلبہ کے کام کی چیز ہے، ڈھنگ سے سیرت پڑھیں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گی۔ مکہ مدینے کی جو رونق ہے، وہ رونق جہاد کا صلہ ہے، عبادتوں کا صلہ نہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا، یہ تو ان سے مکالمہ ہو رہا تھا، اب انہوں نے کہا نا کہ کوئی امیر مقرر کر دیجئے، تو ان کے نبی نے، بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر بحیثیت بادشاہ مقرر کیا ہے، بحیثیت امیر، فوج کا سپہ سالار ذمہ دار طالوت کو مقرر کیا۔ طالوت جو تھے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، میں نے اسی لیے وہ بات کہی تھی، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس میں سب سے چھوٹا قبیلہ تھا بنو یامین۔ بنو یامین سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، طالوت اسی خاندان سے تھے۔ طالوت غریب آدمی تھے، طالوت غریب آدمی تھے، ان کو بادشاہ مقرر کیا۔ تو سب سے پہلا جواب نبی نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا بھی نہیں ہے نہ عوام کا ہے، یہ انتخاب خدائی انتخاب ہے، یہ ربانی انتظام ہے،
تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ انا یکون لہ الملک علینا، ارے وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہت کر سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں۔ وجہ یہ تھی، دو وجہ تھی۔ ایک تو وہ جو خاندان تھا، قبیلہ، وہ چھوٹا قبیلہ تھا، 12 قبیلوں میں سب سے چھوٹا قبیلہ تھا۔ دیکھو یہودیوں نے نبوت کے لیے الگ خاندان، بادشاہت کے لیے الگ ایک خاندان، بادشاہت ایک ہی خاندان میں چلی آ رہی تھی، اور اسی طرح جو ایک ہی خاندان میں نبوت چلی آ رہی تھی، یہ دونوں خاندانوں میں سے نہیں تھے طالوت، ایک تیسرے ہی خاندان سے تھے، وہ قبیلہ چھوٹا تھا۔ ایک تو اس خاندان، اس قبیلے سے نہیں تھے جس قبیلے میں بادشاہت چلتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات، اور مالی اعتبار سے بھی وہ مالدار نہیں تھے، وہ معاشی اعتبار سے وہ غریب آدمی تھے۔ ان دو بنیادوں کی وجہ سے بنی اسرائیل نے ان کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو خاندان بنائے ہیں، یہ خاندان تعارف کے لیے بنائے ہیں، تعصب کے لیے نہیں۔ خاندانی تعصب یہ یہودیت کی پیداوار ہے، خاندانی تعصب یہ یہودیت ہے، اور ہندوانہ نظریات، جب ایک عرصے تک ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہزار سالوں سے، ان کے اثرات جب آدمی کے اندر آتے ہیں تو خاندانی تعصب پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہندوانہ پیداوار بھی ہے ہندوؤں کی، ان کے ہم بھی طرح تعصب ہے۔ برہمن واحد ایسا خاندان ہے، قبیلہ ہے جو اپنے آپ کو سیاست کا مستحق سمجھتا ہے، باقی کسی کو وہ سیاست کی کرسی پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کی بھی لمبی تفصیل ہے، اب میں نہیں جاتا ادھر، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے۔ تو خاندانی تعصب کی وجہ سے ہے کہ یہ تو اس خاندان کا، بنی یامین کا، یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ خاندانوں کی تقسیم قرآن کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے ہم نے بنایا ہے، تعصب کے لیے نہیں۔ ورنہ ساری دنیا کسی کا خاندان ہو جائے، کہاں تک حقوق ادا کرو گے؟ حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ بیمار ہوگا، پوری دنیا میں عیادت کرنے کے لیے آدمی گھوم نہیں سکتا۔ مر گیا تو تقسیم کیسے ہوگی وراثت کی؟ ساری دنیا اگر اس کی رشتہ دار ہو جائے، یہ سارے اس کے جزیات ہیں۔ آگے کا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، درا حالیں کہ اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، یعنی وہ مالدار بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے۔ غریب آدمی ہمارے پر بادشاہت کیسے کرے گا؟ تمہیں ہماری بات؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مشرکین مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ حضور پر قرآن نازل ہوا تو وہ کہتا تھا اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا تو اس غریب پر نازل ہونے کے کیا معنی ہیں؟ مکے کا کوئی سردار تھا، مجھے نام یاد نہیں، مالدار ساہوکار تھا، یعنی تو طائف میں کوئی ساہوکار تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک پر نازل ہونا چاہیے۔ اس غریب پر قرآن نازل ہونا، کیا قرآن نازل کرنے کے لیے یہی غریب ملا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اعتراض پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ مجھے معاف فرمائے، یہی خیالات آج کے مسلمان عوام میں بھی ہیں۔ یہ کس راستے سے آئے مجھے نہیں معلوم۔ آج بھی جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ علماء غریب ہونے کی وجہ سے ان کی سرداری اور بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار؟ بولو تیار؟ یہ یہودیت کے اثرات نہیں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، قال، میں آیات کی تفسیر کر رہا ہوں، میں کوئی بیان نہیں کر رہا۔ قالا، تو انہوں نے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بھائی غریب ہیں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ حضرت نبی پھر جواب دے رہے ہیں، بھائی غریب ہے نہیں ہے میں نہیں جانتا، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا انتخاب پر حکمت ہوتا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا خوبی ہے ان کے اندر۔ اس کے بعد اس کی طرف اشارہ بھی کیا قرآن نے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و جسم میں زیادتی عطا فرمائی ہے۔ علم یعنی فوج کا علم، سپہ سالاری کا علم،
جنگ کا ایک فن ہے، اس کو فنون حرب کہتے ہیں۔ پہلے جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا 100-200 سال پہلے جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو فنون سپاہ گیری سکھائی جاتی تھی۔ ہاں، دوڑنا، تیر چلانا، بندوق چلانا، تلوار چلانا، گھڑ سواری، تیرنا، یہ سب سکھایا جاتا تھا بچہ پیدا ہوتے، اور آج بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں صحت بھی اچھی رہے گی۔ فنون سپاہ گیری سکھایا جاتا تھا۔ ٹیپو کے زمانے تک بھی یہ فن زندہ تھا، اب چلتے چلتے یہ فن مردہ ہو گیا اور سارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے۔ زیادہ ہو علم سے مراد یہ قرآن و حدیث کا علم نہیں، وہ فنون سپاہ گیری، فوج کا علم، کمانڈری اور سپہ سالاری کا علم، اس کا تجربہ ان کو ہے، اور بادشاہ بننے کے لیے یہی تو ضروری ہے۔ اور جسم بھی روب و دبدبے کے لیے کمزور دبلا پتلا رہے گا، صحت مند نہیں، کچھ نہیں۔ اور کہتے ہیں حضرت طالوت خوبصورت بھی تھے اور لمبے اونچے بھی تھے، اور بنی اسرائیل کے ہاں جو اونچا قد کا ہوتا تھا اسے سرداری کے لیے موضوع سمجھا جاتا تھا۔ دونوں اعتبار سے ٹھیک ہے، ان کے معیار پر بھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کا منصب جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ کس کے اندر اس کی صلاحیت زیادہ ہے اسے وہی بہتر جانتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، ویسے اللہ ہر آدمی کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، اس کے اختیارات غیر محدود ہیں، اس کے اختیارات غیر محدود ہیں۔ اگر ہر آدمی کو بادشاہ بنانا چاہے تو مشکل کچھ نہیں ہے، ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن علیمن بھی ہے، اس کے فیصلے قدرت کے تابع نہیں ہوتے، اس کے فیصلے حکمت کے تابع ہوتے ہیں۔ قدرت تو ہر چیز پر ہے لیکن فیصلے قدرت کے تابع نہیں، یہ شاہ ولی اللہ کے جملے ہیں، حکمت کے تابع ہوتے ہیں۔ حکمت اگر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو بادشاہ نہ بنایا جائے تو اللہ نہیں بناتے، قدرت ہونے کے باوجود نہیں بناتے۔ ہر آدمی کو بادشاہ نہ بنانا، ہر آدمی کو مالدار نہ بنانا اللہ کے خزانوں کے خالی ہونے اور اللہ کے بے بس اور مجبور اور اختیارات کے محدود ہونے کی دلیل نہیں، حکمت کی دلیل ہے، اور یہ حکمت تمہارے ہی نفع کے لیے ہے۔ تمہیں غریب بنانے کا نفع تمہارے ہی طرف لوٹے گا، تمہارے غریب رہنے میں تمہارا ہی نفع ہے، اس کا کچھ نفع نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم کو مالدار بنا دیتا تو کیا نقصان اٹھاتے، اگر وہ نقصان کھول دیا جائے رو رو کے آدمی غریب بننے کی دعا کرے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آدمی اپنی جہالت سے ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے بعض مرتبہ، لیکن اللہ کا علم کامل بندے کی جہالت و نادانی کا ساتھ نہیں دیتی۔ ساتھ نہ دینا یہ کتنی بڑی مہربانی ہے، ورنہ جو مانگے وہ مل جائے تو آدمی اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ واللہ واسع علیم۔ جلدی جلدی ختم کر دوں، دیکھیں ختم ہوتا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں عجیب عجیب سوالات اور عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کا ذوق تھا۔ یہ بنی اسرائیل ہو سکتا ہے اپنے افتاد تباہ کے مطابق نبی سے سوال کیا ہو، ٹھیک ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے، لیکن کوئی غیبی نشان اور غیبی تائید بھی تو دکھائیے۔ جی ایسے کیا سرخاب کے پر لگ گئے ہیں، ایسے کیا سرخاب کے پر لگ گئے ہیں طالوت کو، جیسے ہم ویسے وہ بھی، بلکہ وہ مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے غریب آدمی بھی ہے، چھوٹے خاندان کا آدمی ہے۔ تعصب ہم کو چھوڑ کر اس کا انتخاب کرنے کی کوئی خاص وجہ، یہ سوال کر بیٹھے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں نبی، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکی، بلا شبہ اس کے بادشاہت کی غیبی نشان یہ ہوگا کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا۔ یہ صندوق سکینہ تابوت کے نام سے مشہور تھا، یہ بنی اسرائیل کا صندوق تھا، اور یہ فلسطینی جب ان پر غالب آ گئے بنی اسرائیل پر، ان کو بیت المقدس سے نکال کر کے باہر پھینک دیا، تو وہ صندوق لے کر گئے جاتے جاتے ہیں فلسطینی چھین کر،
اور یہ لے جانے کو بنی اسرائیل اپنے لیے بہت منحوس سمجھتے تھے کہ جو بابرکت صندوق تھا وہی چلا گیا ہاتھ سے، گئی برکت گئی۔ یہاں مفسر نے ایک عجیب بات لکھی ہے، جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیاوی برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے آدمی کو نقصان ہوگا، نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے آدمی دنیاوی برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک غیبی نشان یہ ہوگا کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، وہی سکینہ تابوت۔ بنی اسرائیل جب بھی جنگ لڑتے تو وہ صندوق کو سامنے رکھتے اپنی فوج کے، اللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ اسے بڑا مقدس اور بڑا بابرکت سمجھتے تھے وہ۔ اس میں جو ہے توریت کا اصل نسخہ موجود تھا جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور زبور حضرت داؤد پر۔ ان آیت ملکی لے گئے، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکینہ تھی، یعنی برکت تھی۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور حضرت موسیٰ کی آل اولاد اور حضرت ہارون اور پھر ان کے آل اولاد کے جو بچا کچا اس میں تھا، کچھ تبرکات ہوں گے، کچھ لباس، کچھ عصا وغیرہ وغیرہ، وہ تھا اس میں صندوق میں۔ اور بہت لمبا چوڑا بھی نہیں تھا وہ، کچھ 2.5 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ چوڑا، اور پھر گہرا بھی غالباً 1.5 یا 2 فٹ، اتنا بہت لمبا چوڑا نہیں تھا وہ۔ تحملہ الملائکہ، ملائکہ لے کر آئیں گے اسے۔ یہ جتنے غیبی تصرفات ہوتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے اسے انجام دلاتے ہیں، ہر ایک پر، ہواؤں کے نظام پر، بادلوں کے نظام پر، سمندروں کے، بارش کے نظام پر، سب پر فرشتے ہیں۔ ہوا میں تھوڑی تیزی آ جائے نا، پورے گھر زمین پر آ جائے۔ ابھی سیلاب آیا ہوا ہے مہاراشٹر میں، لکھا ہے بعض کتابوں میں، سمندر کو لہریں، اب سبھی سمندر نہیں دیکھے لیکن دیکھ کتنی عجیب و غریب مخلوق ہے سمندر، اس کی جو لہریں آتی نا کبھی وہ پہاڑوں جیسی آتی ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ فرشتے اس کے لگاموں کو تھامے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں فرشتے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کی فوج کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے۔ زمین پر چلتے ہی ہم، اس کی بھی رگی ہیں، حدیث میں ہے، جب اللہ کی زمین پر نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ زمین کی رگوں کو تھوڑا کھینچ دیتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے۔ تحملہ الملائکہ ان فی ذالک، یہ ہوا اصل میں یہ جو بنی اسرائیل لے کر گئے۔ دیکھو، بادشاہ، غریب آدمی کو بادشاہ بنانا ہے، انتخاب فرمایا، اور اسباب کیسے بنائے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل صندوق لے گئے، وہ لے گئے، جب سے لے گئے ہیں ان کو ایک دن بھی چین نہیں ہے۔ جہاں لے جا کر رکھتے ہیں بیماری پھیل جاتی ہے، کوئی وبا پھیل جاتی ہے، سارے کا سب 5 شہر ویران ہو گئے۔ کتابوں میں ہے کتنے، 5 شہر ویران ہو گئے۔ جب دیکھیں کہ جہاں لے جا کر رکھتے ہیں وہ شہر تباہ ہو جاتا ہے، تنگ آ کر کے انہوں نے کیا کیا، اسے 2 بیل گاڑی 2 بیلوں کو اس کے اوپر صندوق رکھ دیا گاڑی میں اور اسے ہنکا دیا۔ بعد میں وہ ہنکا دیا، جہاں جا کے گرے۔ اس کے فرشتوں نے اس گاڑی کو چلاتے چلاتے حضرت طالوت کے دروازے پر لا کر کے پہنچایا۔ تب دیکھ کر کے لوگوں کو یقین آیا کہ ٹھیک ہے، یہ خدائی انتخاب ہے، خدائی انتخاب کا ظاہری نشان۔ ان فی ذالک، تو یہ کہہ کر اللہ یہ سنانا چاہتے ہیں، اس میں دیگر جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ غریب کو بادشاہ بنانے کے لیے کیسے کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں۔ بظاہر بادشاہ بننے کے کوئی چانسز نہیں ہے طالوت کے، چھوٹے خاندان کے آدمی، ان کے ذوم کے مطابق، ان کے سمجھنے کے مطابق۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ کی قدرت اور غیبی تصرف اور تکوینی تصرفات پر ایمان لاتے ہو تو۔ بس اس کے آگے بھی بہت لمبی چوڑی
اہم فوائد ہیں اس کے، پھر انشاءاللہ عرض کریں گے، اس لیے کہ ابھی ایک اور صفحہ ہے اور بہت جلدی نہیں گزرا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں بھی بڑے علوم ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔